علی بھائی آپ نے گزشتہ ویڈیو میں خوارج کے سٹانس کو درست قرار دیا، اور یار آدھی بات نہ لیا کرو خدا کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کا سٹانس درست تھا اس حوالے سے کہ وہ جو باغیوں کے خلاف جو حضرت علی صلح کر رہے تھے، وہ جو مخالفت کر رہے تھے، وہ حضرت علی کی محبت میں کر رہے تھے کہ یہ واجب القتل ہیں جنگ صفین والے لوگ، آپ ان سے صلح نہ کریں۔ تو ان کا سٹانس تو درست تھا، حدیث کے تحت تو واجب القتل تھے، لیکن حضرت علی نے کمپرومائز کیا۔ چونکہ امیر المومنین جب کمپرومائز کر رہے ہیں تو ان کا ویژن زیادہ ہے۔ کمپرومائز جب انہوں نے کیا پھر ہم امیر المومنین کی بات مانیں گے۔ تو مجھے بتائیں، یہ جو حضرت معاویہ کے خلاف حضرت علی لڑ رہے تھے، وہ خوارج کے کہنے پہ لڑ رہے تھے یا خود ڈیسیژن کیا تھا؟ خود ہی کیا تھا نا۔ اسی ڈیسیژن کو ان کے ساتھی کہتے ہیں نہیں سو آپ کنٹینیو رکھیں، تو نئے کسی کام پہ تو نہیں ابھار رہے نا، اسی کام کو کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو سٹانس تو درست ہے، وہ تو حضرت علی کا سٹانس تھا، بلکہ رسول اللہ کا سٹانس ہے، بلکہ قرآن میں آیا کہ جو باغی گروہ ہو اس کے خلاف قتال کرو۔ اس کی ایکسپلینیشن آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث ملے گی، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل بن حنیف جو بدری صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے اپنے دور میں شام کا گورنر لگایا تھا، تو حضرت معاویہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک گورنر تھا پوری خلافت راشدہ میں جس نے امیر المومنین کا حکم نہیں مانا، حالانکہ حکومت افغانستان رشیا تک تھی، حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان ہو چکا تھا۔ ان سب لوگوں نے استعفے حضرت علی کو جمع کرایا، حضرت علی نے سارے گورنر چینج کر کے سینئر صحابہ کو گورنری کے عہدوں پہ لگایا۔ اسی لیے تو مزار شریف افغانستان میں بنایا ہوا ہے نا انہوں نے، حضرت علی کا مزار، کیونکہ افغانستان حضرت عثمان کے دور میں مسلمان سلطنت کا حصہ تھا۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی یہاں آئے تھے اور یہیں پہ شہید ہوئے ہیں، اور یہیں پہ ان کی یہ قبر ہے۔ وہ مزار شریف اس لیے اس شہر کا نام ہے، حضرت علی کا مزار بنایا ہوا ہے، حالانکہ میں نے بتایا وہ کمزور رائے ہے، وہیں میں ہوئے ہیں۔ صرف ایک گورنر نے نہیں مانا، تو سہل ابن حنیف جو ہیں، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی صلح کے لیے مادہ ہوئے، تحقیق صلح وقتی تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ یہ اس پہ ایگری تھے کہ تمہاری بغاوت درست ہے، ورنہ تو شروع میں جنگ نہ کرتے۔ وہ تو حضرت علی کو موقع نہیں نا ملا، آپ شہید ہو گئے، ورنہ تو جنگ صفین پارٹ 2 ہونی تھی جو نہیں ہوئی۔ تو سال بن حنیف نے جب دیکھا نا کہ حضرت علی کے بعض فوجی حضرت علی کی صلح کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو وہ اپنا گھوڑے کو ایڑی لگا کے حضرت علی کے لشکر میں جاتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں اگر ہم میں سے کوئی شخص رسول اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا نا تو صلح حدیبیہ کے دن فیصلہ بدل دیتا، جب حضور نے کافروں سے صلح کر لی تھی۔ تو جنگ صفین میں تحکیم کے مسئلے کو سال بن حنیف نے صلح حدیبیہ سے جوڑا کہ جس طرح حضور نے کافروں سے کمپرومائز کیا تھا، اور بظاہر شرائط ایسی تھی کہ ہم نے دب کی صلح کی تھی، اور حضرت سال بن حنیف نے کہا کہ اس وقت تو حضرت عمر نے یہاں تک حضور سے بات کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچ میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور مخالفین کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کیوں اس طرح دب کے صلح کر رہے ہیں؟ اور پھر حضرت عمر پوری زندگی پچھتاتے تھے کہ میں نے حضور پہ اتنی جرأت کیوں کی، حالانکہ گستاخی نہیں تھی، حضور کی محبت میں کی تھی۔ تو ان کا لوگوں اگر ہم لوگ حضور کا فیصلہ بدل سکتے نا تو ہم صلح حدیبیہ میں حضور کو کبھی صلح نہ کرنے دیتے، لیکن ہم نے اس وقت حضور کے فیصلے کو اس لیے تسلیم کیا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، تو آج حضرت علی کے فیصلے کو بھی تم تسلیم کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس حدیث سے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں تو اتنا آتا ہے نا کہ حضرت علی کو حضور نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ مٹا کر لکھ دو محمد بن عبداللہ، تو حضرت علی نے انکار کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ یہ محبت کا اظہار تھا، نافرمانی نہیں تھی۔ حضور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیر کے، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکھا محمد بن عبداللہ۔ اور وہ بخاری کا راوی وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے لکھا لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے۔ یہ اللہ نے آپ کا معجزہ قرآن میں رکھا ہے کہ اگر آپ سورۃ العنکبوت اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ آپ کسی بھی بڑے بندے کو کوئی الفاظ دیں، وہ کئی لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اپنا نام کم از کم لکھ لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ لکھا، یہ حدیث تو بخاری میں ہے۔
لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ اب حضرت علی آپ کو پتا ہے کہ دکھی تو تھے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ مٹاؤں. تو حضرت علی نے کہا، حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تجھ پہ بھی ایک وقت آئے گا اور تو بھی وہی کرے گا جو میں نے کیا ہے. اور وہی ہوا. جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی اور امیر معاویہ کی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا سنن نسائی الکبریٰ میں، تو لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان. تو حضرت معاویہ نے کہا میں اس پہ سائن نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو امیر المومنین مانتا ہی نہیں ہوں ان کو. آپ کو کہانیاں کراتے ہیں، نہیں وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی بیعت کر کے نا تو مخالفین سے بدلہ لوں گا. وہ مانتے تھے ان کو، انہوں نے تو سائن کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم یہاں لکھو علی ابن ابی طالب. اگر میں امیر المومنین تمہیں مانتا ہوں تو میں جنگ کیوں کرتا؟ لاجیکلی بات درست ہے. تو پھر جس طرح حضور کا اس وقت مٹایا گیا تھا نا محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا گیا، حضرت علی نے بھی اپنا نام مٹایا. حضور کی یاد آ گئی، صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. جس تکلیف سے حضور کو گزرنا پڑا حضرت علی کو بھی اسی تکلیف سے گزرنا پڑا. اب میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا کہ حضور کے مخالفین کون تھے اور حضرت علی کے مخالفین کون تھے. اگر میں اینالوجی بناؤں تو حضور کے مخالفین تھے مشرکین عرب اور حضرت علی کے مخالفین کون تھے؟ کلمہ گو مسلمان طلقاء، مشرکین عرب کی اولادیں، لیکن کام دونوں نے ایک جیسا ہی کیا. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ میں پوری حدیث موجود ہے. حضرت علی نے پھر اس وقت مجبوراً اپنا نام کاٹ کے علی ابن ابی طالب لکھا بجائے امیر المومنین لکھنے کے. چلیں آپ کو اس ایک حدیث سے کتنے واقعات کلیئر ہوئے. جو آپ کو کہانیاں کراتے تھے، نہیں وہ حضرت علی کے بڑے مرتبے کے قائل تھے جی. تو اس وجہ سے وہ خوارج کو میں نے اس لیے کہا، اب خوارج کے ہم اس لیے خلاف ہیں کہ ان کا کام تھا کہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے، یہ کام تو نہ کرتے کہ پہلے ہی تھوڑے نو روڑا، پہلے ہی تھوڑے لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے اس میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے. تو دیکھا کرے لیڈر کا ویژن زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہر بندے کا یہ لیول نہیں ہوتا کہ وہ لیڈر کے ویژن کو سمجھ بھی رہا ہو. ہر بندے کا لیول بھی نہیں ہوتا. خلفائے راشدین نے بھی چند سینئر لوگ اپنے ساتھ رکھے تھے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے تھے. عوام نے صرف اوبے کرنا ہوتا ہے. عوام ہر بندے کو تو نہیں آپ نے کلیئر کرنی بیسک چیزیں جو خصوصاً پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں آپ کے سامنے. اب میں بھی ادھر سٹیج پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری جو شورا بنی ہوئی ہے جو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کسی بھی حوالے سے، ہم پوری برین سٹارمنگ کرتے ہیں. اس کے بعد جب ایک ڈیسیژن لیتے ہیں پھر اس فیصلے کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کو تو بڑا کچھ نظر آ رہا ہوگا، اس میں تو یہ ہو گیا، اس میں یہ ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہو جاتا. ہم ہر چیز اس کی نٹی گریٹیز تک ڈسکس کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اب یہ ہوگا، اس معاملے میں یہ ہم نے کرنا ہے. وہ آپ لوگ بھی چونکہ جب جڑے ہوں اس کام سے نا تو وہ ساروں کو تو کلیئر کرنا نہیں ہوتا.